طالبان نے افغانستان میں ایک نیا 90 صفحات پر مشتمل فوجداری ضابطہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ہسبینڈز کو اپنی بیویوں اور بچوں کو جسمانی سزا دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی پر یہاں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور افغانستان کی جو حکومت ہے جسے طالبان رن کر رہے ہیں وہ اس سے کیا لانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ اس سے کوئی زیادہ نقصان، یعنی اس طرح کا نقصان کہ کوئی زیادہ جسمانی چوٹ نہ پہنچے، ایسا یا کوئی بہت زیادہ گہرا زخم نہ آئے۔ یہ ایک نئے قانون میں بات سامنے آ رہی ہے۔ نئے قانون کے مطابق اگر کسی شوہر پر ایسی طاقت استعمال کرنے کا الزام ثابت ہو جائے جس سے واضح فریکچر یا سنگین چوٹیں آئیں تو اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ قید کی سزا کس کے لیے؟ شوہروں کے لیے، ہسبینڈز کے لیے، کہ اگر وہ اس طرح سے مارتے ہیں کہ جس پر گہرے زخم آ جاتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی۔ اس پہ اس بات کا ذکر ہے۔ تاہم قانونی کارروائی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب بیوی عدالت میں تشدد کے ثبوت پیش کر سکے، یعنی ایسے معاملوں کے لیے وائفز کو عدالت میں، بیویوں کو عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اور انہیں اس کے ثبوت دکھانے ہوں گے کہ ہاں ان کو گہرے زخم آئے۔ ضابطے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی واضح اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے تو اسے 3 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ایسی کئی باتیں ہیں جس پر اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ حقوق انسانی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس قانون کی زبان بیویوں کو عملاً شوہروں کی ملکیت یا غلام کے درجے تک محدود کر دیتی ہے۔ ناقدین کے مطابق جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون 2009 میں سابقہ مغربی حمایت یافتہ حکومت کے دوران منظور کیے گئے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے قانون، جس کا شارٹ فارم تھا EVAW، سمیت اہم قانونی تحفظات کو ختم کر دیتا ہے۔ جلا وطن افغان انسانی حقوق کی تنظیم رواداری، اس تنظیم نے اس دستاویز کی ایک نقل حاصل کی اور اس نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدامات خواتین اور بچوں کے خلاف بدسلوکی، تشدد اور سزاؤں کو قانونی جواز یعنی لیجیٹمائز کرنے کی طرف قدم ہیں، قانونی جواز فراہم کریں گے اور انہیں گھریلو تشدد کے مسلسل خطرے سے دوچار رکھیں گے۔ تنظیم کے مطابق خواتین کو رشتہ داروں سے ملنے سے روکنا ایسے ملک میں ان کے محدود تحفظات میں سے ایک کو بھی ختم کر دیتا ہے جہاں رسمی اور قانونی سہولیات پہلے ہی نہایت کم ہیں۔ تنظیم رواداری نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان کی عدالتوں میں اس فوجداری ضابطے کے نفاذ کو فوری طور پر روکا جائے اور بین الاقوامی برادری بشمول اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ عالمی ادارے تمام قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس قانون کو نافذ ہونے سے روکیں۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ افغانستان میں غلامی کو 1923 میں بادشاہ امان اللہ خان کے دور حکومت میں قانونی طور پر ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 1 صدی سے زائد عرصے تک آنے والے ہر آئین میں اس کی توثیق کی جاتی رہی۔ طالبان کے 2026 کے فوجداری ضابطے میں دوبارہ سلیو یعنی غلام کی اصطلاح شامل کی گئی ہے، جو ایک قانونی پسپائی سمجھی جا رہی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات اور بین الاقوامی انسداد غلامی اصولوں سے متصادم قرار دی جا رہی ہے۔ جدید اسلامی علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ موجودہ دور میں غلامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام انصاف، انسانی وقار اور تمام انسانوں کی ترجیحی اور تدریجی آزادی کو فروغ دیتا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں ایک نیا 90 صفحات پر مشتمل فوجداری ضابطہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ہسبینڈز کو اپنی بیویوں اور بچوں کو جسمانی سزا دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اسی پر یہاں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور افغانستان کی جو حکومت ہے جسے طالبان رن کر رہے ہیں وہ اس سے کیا لانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ اس سے کوئی زیادہ نقصان، یعنی اس طرح کا نقصان کہ کوئی زیادہ جسمانی چوٹ نہ پہنچے، ایسا یا کوئی بہت زیادہ گہرا زخم نہ آئے۔ یہ ایک نئے قانون میں بات سامنے آ رہی ہے۔ نئے قانون کے مطابق اگر کسی شوہر پر ایسی طاقت استعمال کرنے کا الزام ثابت ہو جائے جس سے واضح فریکچر یا سنگین چوٹیں آئیں تو اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ قید کی سزا کس کے لیے؟ شوہروں کے لیے، ہسبینڈز کے لیے، کہ اگر وہ اس طرح سے مارتے ہیں کہ جس پر گہرے زخم آ جاتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی۔ اس پہ اس بات کا ذکر ہے۔ تاہم قانونی کارروائی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب بیوی عدالت میں تشدد کے ثبوت پیش کر سکے، یعنی ایسے معاملوں کے لیے وائفز کو عدالت میں، بیویوں کو عدالت میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اور انہیں اس کے ثبوت دکھانے ہوں گے کہ ہاں ان کو گہرے زخم آئے۔
ضابطے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی واضح اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے تو اسے 3 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ایسی کئی باتیں ہیں جس پر اب سوال اٹھ رہے ہیں۔ حقوق انسانی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس قانون کی زبان بیویوں کو عملاً شوہروں کی ملکیت یا غلام کے درجے تک محدود کر دیتی ہے۔ ناقدین کے مطابق جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون 2009 میں سابقہ مغربی حمایت یافتہ حکومت کے دوران منظور کیے گئے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے قانون، جس کا شارٹ فارم تھا EVAW، سمیت اہم قانونی تحفظات کو ختم کر دیتا ہے۔ جلا وطن افغان انسانی حقوق کی تنظیم رواداری، اس تنظیم نے اس دستاویز کی ایک نقل حاصل کی اور اس نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدامات خواتین اور بچوں کے خلاف بدسلوکی، تشدد اور سزاؤں کو قانونی جواز یعنی لیجیٹمائز کرنے کی طرف قدم ہیں، قانونی جواز فراہم کریں گے اور انہیں گھریلو تشدد کے مسلسل خطرے سے دوچار رکھیں گے۔ تنظیم کے مطابق خواتین کو رشتہ داروں سے ملنے سے روکنا ایسے ملک میں ان کے محدود تحفظات میں سے ایک کو بھی ختم کر دیتا ہے جہاں رسمی اور قانونی سہولیات پہلے ہی نہایت کم ہیں۔ تنظیم رواداری نے مطالبہ کیا ہے کہ طالبان کی عدالتوں میں اس فوجداری ضابطے کے نفاذ کو فوری طور پر روکا جائے اور بین الاقوامی برادری بشمول اقوام متحدہ اور دیگر متعلقہ عالمی ادارے تمام قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے اس قانون کو نافذ ہونے سے روکیں۔ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ افغانستان میں غلامی کو 1923 میں بادشاہ امان اللہ خان کے دور حکومت میں قانونی طور پر ختم کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد 1 صدی سے زائد عرصے تک آنے والے ہر آئین میں اس کی توثیق کی جاتی رہی۔ طالبان کے 2026 کے فوجداری ضابطے میں دوبارہ سلیو یعنی غلام کی اصطلاح شامل کی گئی ہے، جو ایک قانونی پسپائی سمجھی جا رہی ہے اور یہ اسلامی تعلیمات اور بین الاقوامی انسداد غلامی اصولوں سے متصادم قرار دی جا رہی ہے۔ جدید اسلامی علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ موجودہ دور میں غلامی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام انصاف، انسانی وقار اور تمام انسانوں کی ترجیحی اور تدریجی آزادی کو فروغ دیتا ہے۔